أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 66 سے آگے کی آیتیں ہیں. حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا الساعۃ، قیامت کے آنے کا، کیا یہ لوگ قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ اچانک ان پر آ جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، احساس بھی نہ ہو. قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ انسان ایک لقمہ منہ کے پاس لے کر کے آئے گا، کھانے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے. دو لوگ سودا کر رہے ہوں گے، طے کر چکے ہوں گے، معاملہ بالکل ڈن ہوگا، اتنے میں قیامت آ جائے گی. گھر سے نکلے ہوں گے، قرآن میں بھی ہے کہ فلا یستطیعون توصیۃ، کوئی وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، اور اتنے میں قیامت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن حالات کتنے سنگین ہوں گے. الاخلاء، سارے کے سارے دوست، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض، ایک دوسرے کے عدو، دشمن بن جائیں گے. دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کی پہچان، یعنی محبوب دوست. دوست کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے. ہر وہ شخص آپ کا دوست ہے جس کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور جس پر زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کا محبوب اور دوست. اب یہ سب دشمن کیسے بن جائیں گے؟ جن جن کی دوستی اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ کسی اور بیس پر ہوگی، وہ سب ایک دوسرے پہ بلیم کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے برباد کیا، اس نے مجھے غلط راستے پر ڈالا، اس نے مجھے فلم دکھایا، اس نے مجھے نماز چھڑوائی، اس نے مجھ سے حرام کھلوایا. اور بیوی اور بچے، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. باپ کے، جو باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہا، اب بچے جو نماز کے لائق ہیں ان کو مسجد میں نہیں لاتا، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تو ٹائم پر پریپیئر کرتی ہے، لیکن مسجد کبھی آپ نے دیکھا لا کر کے چھوڑتے ہوئے، پریپیئر کر کے، تیار کر کے؟ تو وہ بچے دشمن ہوں گے باپ ماں کے، بولیں گے کہ یہ اسکول کے لیے تو بڑا پنکچوئل تھا، بہت دنیا بنانے کے لیے ہماری تو کیا کیا، بڑی محنت کی اس نے، لیکن کبھی بھی اس نے ہمیں اس طرح سے تیار نہیں کیا، ہمیں ترجیح نہیں بتائی، ہمیں پریفرنس نہیں دکھایا اپنے عمل سے کہ دین فرسٹ ترجیح ہے، اللہ نمبر 1 پرائرٹی ہے، کبھی اس نے عمل سے نہیں دکھایا. وہ بچے ماں باپ کے دشمن ہوں گے، اور شوہر بیوی ایک دوسرے کے خلاف بلیم کریں گے کہ اس نے مجھے برباد کیا، اس نے تیرے دین پر عمل کرنے نہیں دیا مجھے. اور کبھی اس طرح دنیا کے معاملات میں جس طرح غصہ ہوتا تھا، اس طرح سے دین کے معاملات میں کبھی نہیں. تو جتنے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے سب کی دوستی کیا ہو جائے گی؟ دشمنی میں بدل جائے گی، سب دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین،
سوائے کس کے؟ متقیوں کے۔ متقی کون ہے؟ کل بھی بات آئی تھی کہ جو لوگ جن کی دوستی اللہ کے لیے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، بس اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے نا، وجبت محبتی، میری محبت ان لوگوں کے لیے فرض ہے، للمتحابین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے، کوئی اور فائدہ نہیں۔ والمتزاورین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، چلو جا کے ان سے مل کے آتے ہیں۔ اور والمتجالسین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں۔ والمتبازلین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت ہے۔ تو ان کی دوستی اور محبت وہاں بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون متقین علی سرر متقابلین، کہ نیک لوگ جنتوں میں، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور صوفوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ان کی دوستی وہاں پر بھی رہے گی۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مٹ جانے والی ہے نا، کل من علیہ فان، اس دھرتی پر جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے۔ آپ محبت کی، دوستی کی کہانیاں سنتے ہیں، لیلا مجنون، فلاں فلاں، ہے کوئی کیا آج؟ وہ بھی ختم ہو گئے، ان کی محبتیں بھی ختم ہو گئی، صرف ایک اللہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز بھی اللہ سے جڑ جاتی ہے، تو چونکہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے وہ چیز ہمیشہ کے لیے، جس کو کہتے ہیں امر، ہو جاتی ہے، ایٹرنل ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز اللہ کے علاوہ کسی سے جڑتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، جو اللہ سے جتنا کلوز ہوا اتنا ہی زندہ ہے۔ فار ایگزامپل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ کلوز تھے، ہے نا؟ تو آپ کتنا زندہ ہے معلوم؟ دنیا میں سب سے زیادہ کس کا نام لیا جاتا ہے اللہ کے بعد؟ پوری دنیا میں مائک سے 5 بار کسی اور کا نام لیا جاتا ہے کیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، ان کے بعد دیکھیے سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے جڑے، تو چونکہ اللہ زندہ رہنے والا، تو ان کا نام بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیوں اتنا لیا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دھن دولت یا تاج محل نہیں بنایا۔ اب فار ایگزامپل جو تاج محل بنوایا، اس کا کتنا نام لیتے ہیں؟ نام لیتے ہیں کیا؟ کوئی نام نہیں۔ سب لوگ تھوکتے ہیں کہ اس نے قوم کا پیسہ برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مخلوق کے لیے، اس کی محبت میں اپنا پیسہ، اپنا ٹائم برباد کیا۔ جنہوں نے خالق کی محبت میں اپنے کو اور اپنے ریسورسز کو لٹایا، اس خالق نے ہمیشہ کے لیے ان کو امر کر دیا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے آج کی 2 آیتوں کا؟ نمبر 1 کہ قیامت آنے کے بعد عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، موت آنے کے بعد عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی ہے، ابھی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اب 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ مخلوق کی محبت جو اللہ نے بنایا ہے، جو غلام ہے ساری دنیا، غلاموں اور نوکروں کی محبت میں اپنا ٹائم، اپنا پیسہ اسپینڈ کیجیے، اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوئیے، انہی کے ساتھ آپ کا انجام۔ اور دوسرا کیا ہے؟
خالق اور کریٹر کی محبت اپنے دل میں پیدا ہو، اسی کے لیے انسان جیے، اسی کے لیے دوستی بھی کرے اور اسی کے لیے محبت بھی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ کرنا۔